بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عبید اللہ ہوں اور ہم آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کو جنرلی کور کیا، مائکروسافٹ ایکویشن کو کور کیا، اور آج ہم جو ہے نا ریفرنس اور بیبلیوگرافی اس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس کے حوالے سے ایک تو یہ مائکروسافٹ والوں کا اپنا ریفرنس بیبلیوگرافی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا مٹیریل ہے جو میں نے آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اس میں مائکروسافٹ ورڈ میں یہ ایک فیسلٹی ہے ریفرنس اور بیبلیوگرافی کے حوالے سے۔ A facility introduced in Word 2007 let you add references to a document and then create a bibliography at the end of the text۔ تو یہ تو ایک فیسلٹی ہے جو ورڈ میں ایڈ کی گئی تھی 2007 میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کے پاس ورڈ کی کوئی فائل ہے جو پرانے ورڈ میں، جیسے ورڈ 2003 میں بنی ہوئی ہے، تو اس کو پہلے آپ نے ورڈ کے کسی ایڈوانس ورژن میں سیو کرنا ہوگا، جیسے 2007 یا 2013 اس میں آپ نے سیو کرنا ہوگا۔ پھر آپ کے پاس جو ہے نا یہ ریفرنس اور بیبلیوگرافی وغیرہ یہ کام کرے گا۔ اب یہ کام کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے ڈاکومنٹ میں ریفرنسز کیسے ایڈ کرتے ہیں، اس کا سارا پروسیجر اس ڈاکومنٹ میں بتایا گیا اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ لیکن اس طرح کرنے کے بجائے میں آپ کو پریکٹیکلی یہ کر کے بتا رہا ہوں، اس لیے یہ آپ خود پڑھ لیں گے، میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتا رہا ہوں۔ اور پریکٹیکلی کرنے سے بھی پہلے میں آپ کو ایک جگہ پر جہاں پر میں نے اس کو یوز کیا ہے اپنے تھیسس میں، وہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایم ایس میں میرا تھیسس تھا، پبلک فائنانس این انڈیجنس اینڈ ماڈرن اپروچ، یہ میرا تھیسس تھا۔ میں نے ایک تو آپ کو بتانے سے ویسے تو یہاں مقصد اس کا یہ نہیں ہے، اصل تو میں نے آپ کو پڑھانے ہیں ریفرنسز، یہ چیز میں نے پڑھانی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ لیکن رائٹ ناؤ میں اس پر جانے سے پہلے، کیونکہ جب ایک تھیسس دکھا ہی رہا ہوں تو تھوڑا بہت اس کے ابتدائی ٹیمپلیٹ وغیرہ بھی بتا دوں، فیوچر میں آپ لوگ اپنے تھیسس وغیرہ لکھیں گے تو اچھا ہے کہ ابھی اس سے تھوڑا سا واقف ہو جائیں۔ تھیسس کا ٹائٹل لکھا جاتا ہے، اس کا جو فرنٹ پیج ہے تھیسس کا ٹائٹل لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اپنی جس یونیورسٹی سے آپ ایم ایس پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کی معلومات کر لیا کریں کہ وہاں پر کیا اپروچ چل رہا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی یہ چیزیں تھوڑی بہت چینجز ہوں، لیکن جنرلی اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی کا مونوگرام، کس نے سپروائز کیا اور کس نے سبمٹ کیا، یہ اس کا متعلق انفارمیشن، سیکشن کون سا تھا، کون سے ڈپارٹمنٹ کو، کون سے یونیورسٹی کو کس ڈیٹ پر یہ سبمٹ کیا گیا، تو یہ انفارمیشن دی جاتی ہے۔ جب آپ آگے جاتے ہیں تو نیکسٹ پیج پہ، اچھا پہلے پیج پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ اس پہ کوئی پیج نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگلے پیج پہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ پہلے پیج پہ نوٹ کریں کہ اس پہ کوئی پیج نمبر نہیں ہے۔ اگلے پیج پہ ٹائٹل دوبارہ لکھا گیا ہے اور ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اے ڈیزرٹیشن سبمٹڈ ٹو فیکلٹی آف مینجمنٹ اینڈ الائڈ سائنسز، یعنی یہاں ڈپارٹمنٹ کا نام آ جاتا ہے، سیکوز یونیورسٹی یعنی یہاں یونیورسٹی کا نام آ جاتا ہے۔ ان پارشل فلفلمنٹ آف دا ریکوائرمنٹ آف ڈگری آف، یہاں ڈگری کا نام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ڈگری کے لیے میں یہ تھیسس سبمٹ کر رہا ہوں۔ اگین اسی طرح یونیورسٹی کا مونوگراف آ جاتا ہے، یونیورسٹی کا جو ہے نا یہ آ جاتا ہے، مونوگرام آ جاتا ہے، سپروائزر کا نام، کس نے سبمٹ کیا، سیشن، اور اسی طرح کی کہانی۔ لیکن یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پیج نمبر آ گیا ہے، لیکن پیج نمبر رومن میں ہے، پیج نمبر آ گیا ہے اور یہ 2 سے شروع ہوتا ہے، پہلے پیج پہ پیج نمبر نہیں ہوتا لیکن سمجھا جاتا ہے کہ موجود ہے، اور یہاں 2 سے شروع ہوتا ہے، لیکن فی الحال یہ رومن میں ہے پیج نمبر، ٹھیک ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔
اس کے بعد ایک پیج آتا ہے جس کو اپروول سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی ایک تو ٹائٹل تھیسس کا ٹائٹل ہوتا ہے کس نے سبمٹ کیا، اور وہی اسٹیٹمنٹ جو آپ نے اوپر بتایا دیکھی تھی وہ دوبارہ ادھر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پھر نیچے کمیٹی کے بات ہوتی ہے کہ کمیٹی نے وہ یہ تھیسس کو اس ڈسرٹیشن کو ایکسیپٹ کیا از کنفرمنگ ٹو دا ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں اپروول کمیٹی ہوتی ہے جس میں ایک بندہ تو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے، اس کا سگنیچر ہوتا ہے، اور عام طور پہ کمیٹی میں جانے سے پہلے ان کا سگنیچر ہو جاتا ہے. یہ باقی لوگوں کے سگنیچر جو ہیں یہ جب آپ کمیٹی کے سامنے اپنا تھیسس ڈیفینڈ کر لیتے ہیں اور سکسیزفلی ڈیفینڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے سگنیچر آتے ہیں، اس سے پہلے ان کے سگنیچر نہیں ہوتے. اور وہی پیج نمبر اسی طرح جو ہے رومن میں چل رہا ہے. یہ ڈکلیریشن ہے جو میرے خیال میں تو ایک جگہ کافی ہے، لیکن سکھاؤ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ تھی، اور آپ دیکھیں گے ایک اور جگہ پر بھی یہ ڈکلیریشن ہے، وہ کہہ رہے کہ 2 دفعہ سبمٹ کرنے ہیں. تو بہرحال میں نے یہ ایک دفعہ ڈکلیریشن سبمٹ کی، اور یہ کہ بھئی یہ کام جو کچھ بھی ہے یہ میرا اپنا ہے. اور آپ دیکھ لینا اس کو. آئی ہیئر بائی ڈکلیئر دیٹ سرٹیفائڈ دس اسٹیشن، جس کا یہ ٹائٹل ہے، اٹس اونلی مائی اون ورک اینڈ دیٹ ہیز ناٹ بین سبمٹڈ for the award of any other degree or diploma of the university or examination at any other institute of higher learning. تو یہ بار آپ بتا دیتے ہیں اور یہاں آپ سگنیچر کر لیتے ہیں، اپنا نام وغیرہ لکھ لیتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آپ کی ہے کوالٹی انہینسمنٹ سیل والے یہ ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور وہ اینٹی پلیجرزم ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا. یہ کیا ہے، بیسیکلی آپ کا جو بھی تھیسس ہوتا ہے تو یہ ایک سافٹ ویئر سے گزرتا ہے جس کو ٹرن اٹ ان سافٹ ویئر کہتے ہیں، ٹرن اٹ ان. اور وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے، جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے، یہ کتنا سملر ہے اس سے پہلے سبمٹڈ یا اس سے پہلے دنیا بھر میں موجود انفارمیشن کے ساتھ. تو اس ڈاکومنٹ کو وہ چیک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. عام طور پہ تقریباً 19% تک سملیرٹی کو ایچ ای سی الاؤڈ کرتا ہے. خوش قسمتی سے میری سملیرٹی تقریباً 5% تک آ گئی تھی، اور نتیجتاً میرا کیس پہ فوری طور پہ کلیئر ہو گیا. تو اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، اور اس پہ بھائی مختلف لوگوں کے سگنیچر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میں یہ رپورٹ آف ایگزامینر فار ایویلویشن آف دس تھیسس نا. تو اس میں اسٹوڈنٹ کا نام، اس کا کلاس کوڈ، اور پھر تھیسس کا ٹائٹل، اور یہ کہ وہ تھیسس اپروو ہوا کہ نہیں ہوا. ضروری نہیں کہ خواہ مخواہ اپروو ہو جائے، بلکہ میرا آپ بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے اپروو نہیں ہوا تھا، بعد میں اپروو ہوا تھا. بعض اوقات مائنر چینجز، بعض اوقات کوئی لمبی چوڑی بات، یا ناٹ اپروو ڈیفرڈ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی ایم تھینکفل کہ میرے سپروائزر نے اس کو اس قابل سمجھا، اور دے اپریشیٹڈ اٹ. لیکن اس سے پہلے انہوں نے مجھے کچھ چینجز کرنے کو کہا تھا، اور وہ آپ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس میں پرانا والا ہے، اور اس میں انہوں نے مجھے کچھ چینجز کا کہا تھا، جس کے بعد وہ انہوں نے وہ اپروو کر لیا. یہ ڈاکٹر فہد صاحب نے مجھے کہا تھا. اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ان اپروول کے بعد کہ جی جو کچھ آپ نے مجھے کہا وہ سب کچھ میں نے کر دیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ سرٹیفکیٹ ہم نے دے دیا. اس کے علاوہ، اور یہ ابھی تک وہ دیکھیں وہ رومن پیج نمبر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ذرا آگے جاتے ہیں. ایکنالجمنٹس ہیں. ایکنالجمنٹ میں آپ بیسیکلی بتاتے ہیں کہ جی فلاں فلاں لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس ایریا میں ہیلپ کیا، اور آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب جیسے میں نے یہاں پر اپنے چچا جان اپنا عبدالمنان کا ذکر کیا، اپنی ماں کا ذکر کیا، انجینئر نثار احمد، اور ان کے دوست ہے سردار علی، ہم دونوں میرے گاؤں کے ہیں. انہوں نے 10ویں کلاس میں مجھے بہت ہیلپ کی.
انفیکٹ نثار احمد نے میری سائنس کے بیک گراؤنڈ کافی اچھی رکھی، اور سردار علی نے جو ہے نا پوئٹری میں بہت ہیلپ کی۔ سر عبدالخالق تھے بی ایڈ کے دوران جنہوں نے مجھے کافی ہیلپ کی، اور اسی طرح شیخ محمود احمد سے قرض حسن کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت والے اور دینی مدارس والے اور بہت سارے لوگ جس سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی طرح ڈاکٹر طاہر الابرار ہیں صادق آباد کے آئی اسپیشلسٹ، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اس حوالے سے۔ اور یہ مقبول جان ہے جو مشہور ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، اینکر ہیں، ان سے میری راہ و رسم ہے، ایک آدھ دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ان سے کافی کچھ سیکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بعض دوست ہیں، میرے دوست انجینئر شاد محمد صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے، اور حج کے دوران میرے دوست رہے ہیں، تو وہ دوستی الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہے، بہت فائدہ اٹھایا ان سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، ریسرچر ہیں، ہر ایک کو نام لینا مشکل ہے۔ کچھ ہمارے اس وقت کے وی سی تھے ڈاکٹر ریاض صاحب، فرزند علی جان صاحب جو میرے سپروائزر تھے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، ڈاکٹر عابد عثمان صاحب، اور اسی طرح ڈاکٹر ناصر کریم، ڈاکٹر فہد وغیرہ بہت سارے لوگ تھے جن سے میں نے کافی فائدہ اٹھایا۔ راجیش تھے ہمارے لائبریرین، ان سے کافی فائدہ اٹھایا۔ تو اینڈ آئی ایم آلسو گریٹفل ٹو مائی وائف۔ اچھا جی، یہاں تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج نمبرنگ جو ہے وہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، رومن والی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی یہ کام آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے جو ڈیڈیکیٹ کیا تو اس کے دس ورک از ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل دوز who generously and persistently continue to seek truth in an environment of controlled information and distraction from the same. The researcher would like to share the following stanza with them. اور یہ وہ اسٹینزا ہے جو بیسیکلی یہ ایک رائٹر ہے آرتھر کٹسن، اس کے بک میں نے دیکھا تھا۔ نیو ٹائمز ڈیمانڈ نیو میئر اینڈ نیو مین، دا ورلڈ ایڈوانسز اینڈ ان ٹائم آؤٹ روڈز دا لاز دیٹ ان فادرز ڈیز ور بیسٹ اینڈ ڈاؤٹلیس آفٹر us some purer scheme will be shaped out by wiser men than we, made wiser by the steady growth of truth. تو یہ تو بات ہو گئی۔ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیج نمبر ہمارے پاس اسی طرح رومن میں چل رہا ہے، 10 تک تو پیج نمبر اس طرح چلیے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایبسٹریکٹ یا یو کہہ لیں ایگزیکٹو سمری۔ یہ تقریباً 1 پیج کی سمری ہوتی ہے جو آپ اپنی تھیسس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ آپ مختصر سا اس میں لکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مصروف لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہ لوگ جو زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو وہ تھیسس کا ایبسٹریکٹ پڑھ کر اور پھر وہ فیصلہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد باقی تھیسس پڑھنا ہے کہ یہی کافی ہے ان کے لیے۔ تو ایبسٹریکٹ آپ تھیسس میں یہ ایک طرح کی سمری ہوتی ہے، بہت ہی بریف سمری ہوتی ہے۔ البتہ یہ پہلا پیج ہوتا ہے، آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر پیج نمبر 1 آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلے نے آپ کا کام پڑھنا شروع کر دیا، تو لہٰذا یہاں پیج نمبر 1 شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کی ورڈ اینڈ فریزز، آپ نے اپنے کام میں کتنے سارے ورڈز اور فریزز استعمال کیے ہیں، تو ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جو آپ نے خاص معنوں میں یا خاص انداز میں استعمال کیے ہوں، تو ان کے ڈیفینیشن اگر یہاں دے دی جائے تو اچھا ہوگا۔ جیسے جزیہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اور جزیہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس کو بہرحال اگلے کے لیے ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ ٹیکس کلیکٹڈ بائی مسلم کنٹریز فرام دیئر نان مسلم سٹیزن، the present researcher is convinced that this tax can be eliminated. in fact جتنے ٹیکسز ہیں وہ سارے ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ اگر کوئی ملک کو ٹیکس کے بغیر چلایا جا سکتا ہے، میں کنونس ہوں اس بات کا۔ بہرحال تو یہ تو خیر میری تھیسس کی باتیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں تھیں ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہ ٹیبل آف کنٹینٹس ہے، اور یہ بھی اگین میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہے یہ ایک کمانڈ سے، مائکروسافٹ ورڈ کی ایک کمانڈ سے یہ کریٹ کیا گیا ہے۔
یہی جو آپ ریفرنسز ہے اس میں ادھر ایک چیز ہے ٹیبل آف کانٹینٹس، اس کمانڈ کی مدد سے یہ کریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت آسان کام ہے. یہ اگر انشاءاللہ تھوڑا بہت آپ اس کو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ تھوڑی بہت ڈسکشن بھی کر لیں گے. لیکن بہت آسان ہے اور آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو آپ نے اپنے تھیسس پہ کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو. اچھا جی، یہاں پر اب آ گئے ہم، یہ باقاعدہ میری ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. یہاں پر اب میں یہ کروں گا کہ ویسے تو میں نے آپ کو ریفرنسز دکھانے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ورڈ کا ایک اور یوز بھی میں بتا دوں، اور وہ یہ کہ میں اس پیج کو سپلٹ کر کے اسی ایک ڈاکومنٹ کے ایک حصے میں ایک حصے ڈاکومنٹ اور دوسرے حصے میں دوسرا ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کو اس پیج، کیونکہ یہ تقریباً 61 پیجز کا ڈاکومنٹ ہے، تو اگر ایک پیج میں اگلے پیجز پہ جاؤں تو یہ جگہ بھول جائے گی. تو ہم دور دور جگہ اکٹھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس کو سپلٹ کریں گے. اور سپلٹ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ دو ونڈوز میں کھل جاتا، ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے یہ، اور یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ نچلے والے حصے میں اس طرح کرتا ہوں کہ کنٹرول پکڑ کر اور اینڈ پریس کر لیتا ہوں تاکہ بالکل اس ڈاکومنٹ کے اینڈ میں چلا جاؤں. یہ اب میرے پاس بیبلیوگرافی ہے، یہ میرے پاس جو ہے نا اس کے بیبلیوگرافی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری. ٹھیک ہے، اچھا جی اچھا جی اچھا جی. تو یہ ریفرنسز ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے. اور یہ بھی آٹومیٹیکلی ورڈ نے خود جنریٹ کیے ہیں، بلکہ اگر میں اس میں کوئی چینجز کر کے اس کو اپڈیٹ کرنے کو کہوں وہ دوبارہ اپڈیٹ کر دے گا، فوراً سیکنڈز میں ہو جائے گا یہ کام. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سائٹیشنز کی اور ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ریسرچ تھیسس لکھنا ایسا کام ہے کہ جیسے ایک وکیل ہو اور وہ عدالت کے سامنے دلیلیں پیش کر رہا ہو. تو کئی دفعہ جو ہیں یہ دلیلیں وہ ایک اس سلسلے میں ایک مثال مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ پتھر اٹھا کر عدالت لے جاؤ کا دعویٰ کرے کہ یہ پتھر ہے، تو عدالت سے پوچھے گی کہ ثابت کرو گے یہ پتھر ہے. تو بالکل ایسی سچویشن ہوتی ہے، بالکل سیدھی سی بات بھی ثابت کرنی پڑتی ہے. اب ذرا دیکھیں، یہ ریسرچ میں نے بالکل سٹارٹ میں لکھا ہے کہ این آبزرویشن ہیلپڈ اسٹارٹ دا ورک ان ہینڈ، یعنی یہ کام ایک آبزرویشن سے اسٹارٹ ہوا. اچھا جی، وہ کون سا آبزرویشن تھا؟ تو اس کے بعد میں نے وہ آبزرویشن بتایا. کیپنگ ان ویو دا کلیئر کٹ انسٹرکشن ان قرآن وائی مسلم گورنمنٹ فرام امید ڈائنیسٹی اینڈ آنورڈ with few exceptions stop preaching اسلام. یعنی اسلام قرآن میں صاف انسٹرکشن ہے اسلام کو پھیلانے کی، اسلام کو تبلیغ کرنے کی، لیکن کیا مسلم حکومتوں نے اور بنو امیہ اور اس کے بعد انہیں اسلام کی تبلیغ کیوں برطرف کر دی؟ اچھا، اب اس میں کہہ رہا ہوں کیپنگ ان ویو کلیئر انسٹرکشن، اس کا مطلب بڑے واضح انسٹرکشن ہیں تو کدھر ہیں؟ تو یہ بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اب جیسے قرآن میں ہم کہہ رہے کہ تیسری سورت کے 104 نمبر آیت، اسی طرح تیسری سورت کے 110 نمبر آیت اور 12ویں سورت کے 108 نمبر آیت میں یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ بالفرض نیٹ پہ سرچ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیٹ پہ سرچ بھی کیا جا سکتا ہے. کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر خدا کرے ابھی نیٹ کنیکٹ ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کون سی جگہ ہے؟ بالفرض 3 میں 104 یا 3 میں 110 کوئی ایک دیکھ لیتے، 3 میں 110 ہی دیکھ لیتے. چلیں 3 میں 110 دیکھ لیتے، 110، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے سورہ آل عمران ہے 3:110. یہ وہ آیت آ گئی، مشہور آیت ہے، اکثر تبلیغ والوں سے آپ نے سنی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو ولو امن اہل الکتاب لکان خیرا لہم
منہم المؤمنین واکثرہم لفاسقون، واکثرہم الفاسقون. اور ترجمہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، یو آر دا بیسٹ امہ ایور ریزڈ فار مین کائنڈ، یو بid فار فیئر اینڈ فاربid دا انفیئر، اینڈ یو بلیو ان اللہ. دا پیپل آف دا بک ہیڈ بلیوڈ. بہرحال باقی آگے ترجمہ ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس میں یو بid فار دا فیئر اینڈ فاربid دا انفیئر، یہ وہ تبلیغ کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تیسری صورت ہے آل عمران اور اس کے ورس ہے، یعنی اس کی آیت ہے 110. تو یہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں. اسی طرح اور چیزیں ہیں جو میں نے اس میں ریفر کروائی ہوئی ہیں. چلے ایک جگہ پر اور بتا دوں آپ کو. یہ آپ اس فقرے کو دیکھیں. according to find change is inevitable. ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ according to find resistance to change is inevitable. بیسیکلی یہ ایک ریسرچر ہے سارا فائن، اس نے 1986 میں ایک ریسرچ کی تھی. یہاں جو اس کو ریفر ہم کرتے ہیں تو یہ بہت بریف ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس کو ہم ان ٹیکسٹ سائٹیشن کہتے ہیں. جنرلی اس کے نام کا ایک آخری حصہ اور ایئر یہ آ جاتا ہے، بس یہ ان ٹیکسٹ سائٹیشن ہو جاتی ہے. یاد رکھیں یہ ورڈ آٹومیٹک کرتا ہے، یہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس کی ڈیٹیل ریفرنس جو ہے نا وہ آپ کو یہاں ملتا ہے آخر میں ریفرنسز میں. یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں سارا فائن کا یہ ہے 1986 کا فل. جو کام کا نام ہے اس کو جو ریسرچ تھیسس ہے اس کا نام ہے ٹیکنالوجیکل انوویشن ڈیفیوژن اینڈ ریزسٹنس اے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، جرنل آف لائبریری ایڈمنسٹریشن. اور یہ اس جرنل میں کہاں پر آیا ہے؟ پیج نمبر 83 سے 108 تک یہ ریسرچ پیپر چھپا ہوا ہے اور اس میں یہ بات کی گئی ہے ریزسٹنس ٹو چینج از انیویٹیبل. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں ان الفاظ میں ایگزیکٹلی اس طرح یہ الفاظ آپ بدل کے اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں لیکن بات وہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ہے ریفرنسنگ، یہ ہے وہ ریفرنسنگ جس کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ ریفرنسنگ جو ہے ریسرچ میں بہت کام آتی ہے. اب یہاں تک ڈیٹیل بتانے کے بعد اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ کچھ ایک آدھ ریفرنس خود کریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پورا پروسیس سمجھ آئے کہ یہ کام ہوتا کس طرح ہے. تو ہم ایک نئے ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں، بلکہ اس کا کرتے ہیں کہ پرانا والا میں کلوز ہی کر دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں رہی. اب یہ ایک نیا ڈاکومنٹ ہے اور اس میں ہم کوئی ریفرنس وغیرہ ایڈ کر لیتے. کہاں سے لائیں؟ کوئی ہمارے پاس بکس وغیرہ جس کا ریفرنس ہم دینا چاہیں. اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیکسٹ بک کچھ دی ہوئی ہیں، یہ 2-4 ٹیکسٹ بکس ہیں. اب بالفرض اس میں یہ ایک ہے اے ہسٹری آف ماڈرن کمپیوٹنگ، یہ ایک بک ہے اے ہسٹری آف ماڈرن کمپیوٹنگ. چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے اس بک کا پورا ریکارڈ ورڈ کو بتاتے ہیں اور پھر اس کو ریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے علاوہ یہ کون سا ڈاکومنٹ اوپن ہے؟ یہ پرانا والا بند کر دیتے ہیں تاکہ کم ذرا ڈاکومنٹ ہو، آسانی ہو جائے. اچھا جی. تو سب سے پہلے اب آپ کریں گے ورڈ میں کریں گے کیا؟ ورڈ کو اب پہلے ہم نے بتانا ہے ریفرنسز میں آ کے مینیج سورسز. اچھا یہ پرانے سورس بیسیکلی میں اس وقت اس پہ پریکٹس کر رہا تھا تو یہ اس وقت کا موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت کا موجود ہے. اچھا جی. بہرحال میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم سپوز کہ میں یہاں تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اب میں بالکل نیا سورس جنریٹ کر رہا ہوں.
جب آپ وہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ کو کہتا ہے ٹائپ آف سورس، کہ یہ کس قسم کا سورس ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، بکس ہوتے ہیں، بک کا کوئی سیکشن ہو سکتا ہے، کوئی ریسرچ جرنل ہے اس کا کوئی آرٹیکل ہو سکتا ہے، یا کوئی پیریاڈیکل ہے اس میں کوئی آرٹیکل چھپا ہے. پیریاڈیکل کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے بہت سارے مٹیریل ہوتے ہیں، پرنٹ مٹیریل، جو ایک خاص وقت کے بعد بار بار چھپتے ہیں، جیسے اخبارات ہو گئے. اب روزنامہ اخبار جو ہیں، جیسے روزنامہ جنگ ہے، دا نیوز ہے، وہ روزانہ چھپتا ہے تو وہ ڈیلی ہوگا، ڈیلی پیریاڈیکل. اسی طرح بعض ہفتے بعد چھپتے ہیں تو وہ ویکلی پیریاڈیکل ہو گئے. منتھلی بھی ہوتے ہیں، جیسے مختلف ڈائجسٹ ہیں، وہ منتھلی پیریاڈیکل ہیں. تو اس طرح کی پیریاڈیکل میں اگر کوئی آرٹیکل چھپا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. کسی کانفرنس کو ریفر کر سکتے ہیں، ریسرچ کانفرنس ہوئی ہے اس کو، پروسیڈنگس کو ریفر کر سکتے ہیں. کوئی رپورٹ ہے، جیسے گورنمنٹ کی طرح طرح کی رپورٹس ہوتی ہیں، بجٹ کی ایک رپورٹ ہے، اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. کوئی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا ویب سائٹ سے پر کوئی ڈاکومنٹ ہے، اس کو ریفر کرنا چاہتے ہیں. الیکٹرانک ریسورسز ہیں، الیکٹرانک سورس ہے، ٹھیک ہے نا. آرٹ کا کوئی چیز ہے، بالفرض آپ کا یہ جو موہنجو دڑو کے کنڈرات ہیں اس میں آرٹ کا کوئی پیس ہے، اور آرٹ کے حوالے سے کوئی مٹیریل ہے اور اس کو آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں. کوئی ساؤنڈ آڈیو ریکارڈنگ ہے، کوئی تقریر ہے، اس کو ریفر کرنا چاہتے ہیں. پرفارمنس ہے، کوئی اسٹیج پرفارمنس ہے، اس کو ریفر کرنا چاہتے ہیں. کوئی فلم ہے، اس کو ریفر کرنا چاہتے ہیں. کوئی انٹرویو ہے، کوئی پیٹنٹ ہے، کوئی کیس اسٹڈی ہے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال فی الحال ہم ایک بک کو کے ریفرنس کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ اس کا میں بتا رہا ہوں. فی الحال میں ایک بک کا بتا رہا ہوں، اور اس بک کا نام کیا ہے؟ اے ہسٹری آف ماڈرن کمپیوٹنگ. اے ہسٹری آف ماڈرن کمپیوٹنگ. اور اس کا بک کا ٹائٹل یہاں لکھنا ہے، اے ہسٹری آف ماڈرن، ہسٹری آف ماڈرن کمپیوٹنگ. یہ آپ نے بک کا نام لکھ لیا، ہسٹری آف ماڈرن کمپیوٹنگ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا یہاں پر اس کے آتھر کا نام لکھنا. بعض اوقات آتھر کوئی انسان ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی ادارے کی بک ہوتی ہے. بالفرض مائکروسافٹ ورڈ کے ساتھ اس کا مینول آیا ہے، تو یہ مینول کس کا ہے؟ یہ ظاہر مائکروسافٹ والوں کا ہے. تو پھر آپ یہاں کلک کریں گے اور یہاں مائکروسافٹ کارپوریشن لکھیں گے اگر یہ کارپوریٹ آتھر ہے، کوئی کمپنی ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہے تو پھر آپ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایڈٹ میں جا کر وہاں پر لکھیں. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے. بالفرض یہ میرے پاس اس کا آتھر ہے پال ای سیروزی، ٹھیک ہے نا. پال ای سیروزی یہ اس بندے کا نام ہے. تو ہم اس کا جو ہے نام کیسے لکھیں گے، ورڈ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں نے بتایا آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہاں لکھیں. ایک تو اس کے نام کا، یہ امریکن سٹائل ہے، اور نام کا پہلا حصہ ہوتا ہے، درمیانہ حصہ ہوتا ہے، اور آخری حصہ ہوتا ہے. تو آپ لاسٹ نیم بتائیں گے، فرسٹ نیم بتائیں گے، اور مڈل نیم یا مڈل انیشل بتائیں گے. دیکھیں اس کا لاسٹ نیم کیا ہے اس بندے کا. اس کا لاسٹ نیم ہے یہ سیروزی. سیروزی اس کا CERUZZI، CERUZZI، سیروزی. اچھا، دوسرا اس کا فرسٹ نیم کیا ہے؟ فرسٹ نیم اس کا ہے پال، PAUL، ٹھیک ہے. اور مڈل انیشل کیا ہے؟ مڈل فل نیم لکھے یا انیشل لکھے؟ انیشل ہی ہے ای ڈاٹ، تو ہم ای ڈاٹ، اور اس کو ہم ایڈ کر دیتے. یہ ادھر آ گیا سیروزی پال ای، ٹھیک ہے. اس طرح اگر ایک سے زیادہ آتھر ہیں تو ان کے بھی ڈیفائن کر کے آپ ادھر ایڈ کرتے چلے جائیں گے. فی الحال بس یہ ایک ہی بہت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو ہم نے آتھر کا نام لکھ لیا، بک کا نام لکھ لیا. اس کے علاوہ ایئر آف پبلیکیشن، سٹی اور پبلشر، یہ بھی انفارمیشن ہم سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو تو دے دیں. تو
اب یہ ایئر وغیرہ اس میں کہاں ڈھونڈے اس بک میں؟ اس کے لیے آپ ذرا نیچے آئیں، یہاں پر یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ جگہ ہے، یہ جو پیج ہے نا یہ بڑا اہم پیج ہوتا ہے۔ میں ذرا اس کو بڑا کر رہا ہوں۔ یہ بک جو ہے نا لگتا یہ ہے کہ یہ کاپی رائٹ وغیرہ سے 1998 اور 2003 میں چھپی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کاپی رائٹ سے 2003 میں یہ آخری دفعہ چھپی تھی، اس کے آل رائٹ ریزروڈ والی کہانی، اور یہ تھوڑا بہت ڈیٹیل موجود ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں، یہ لائبریری آف کانگریس کیٹلاگ پبلیکیشن میں لائبریری آف کانگریس جو امریکہ میں مشہور لائبریری ہے، اس کے کیٹلاگ میں اس بک کے متعلق کیا ڈیٹیل موجود ہے، یہ وہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی بہت کچھ ہے، بالفرض اس کا نام، یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے۔ کون سا ایڈیشن ہے؟ سیکنڈ ایڈیشن۔ تو ایڈیشن یہاں ہم یہاں ایڈیشن کے فی الحال ذکر نہیں ہے۔ اچھا یہ کون سے سال میں تھا؟ تو یہ سال کون سا تھا؟ ابھی ہم نے اوپر دیکھا ہے، یہ 2003 تھا، 2003 یہاں پر بھی موجود ہے۔ تو یہ ایئر کون سا، ایئر آف پبلیکیشن یہ ہے 2003۔ اچھا یہ کون سے شہر میں اور پبلشر کون تھا؟ اچھا جی، کون سے شہر میں تھا اور پبلشر کون تھا؟ یہ شاید ذرا اوپر اس کا ذکر ہو، ایک منٹ، یہ رہا، یہ پبلشر ہے، دا MIT پریس، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر آئیں گے پبلشر میں، کاما MIT پریس، اور اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ کچھ ڈیٹیل ہے، کیمبرج وغیرہ۔ یہ ویسے تو مختصراً تو اس کا یہی ہے دا MIT پریس، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور ڈیٹیل بتانا چاہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو دا MIT پریس والوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ لندن انگلینڈ میں۔ تو اس پبلشر کی میں نے ذرا زیادہ ڈیٹیل لکھ لی۔ یہ کون سے شہر میں تھا؟ لندن، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کم از کم وہ ریکوائرڈ انفارمیشن ہے جو ایک بک کے لیے ہمیں چاہیے، آتھر کا نام، ٹائٹل، ایئر، سٹی اور پبلشر۔ لیکن کئی دفعہ یہ انفارمیشن، اس کے علاوہ ہمیں انفارمیشن چاہیے، یہ ضرور یوں کہہ لیں کہ یہ ذرا ہائیلی ریکمینڈڈ فیلڈز ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اور انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو شو آل بایوگرافی فیلڈ آپ یہاں پر آئیں گے۔ تو اس میں ان کے علاوہ جن کو میں نے انفارمیشن دی ہوئی ہے، بالفرض کون سا اسٹیٹ تھا، کون سا ملک تھا، ملک تھا جی انگلینڈ تھا۔ اس بک کا ایڈیٹر کون سا ہے؟ ایڈیٹر کا نام تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اگر ایڈیٹر کا نام ہو تو آپ ایڈٹ کر کے اسی سٹائل میں لاسٹ فرسٹ مڈل وغیرہ کر کے ایڈیٹر کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس بک کے کتنے والیومز ہیں؟ تو یہ ان صورت میں ہوتا ہے جب بک کے زیادہ والیوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جلد اول، جلد دوم، جلد سوم وغیرہ یہ کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے صحیح بخاری جلد اول، صحیح بخاری جلد دوم وغیرہ یہ صورت۔ سپوز اگر اس بک کے 5 والیوم ہوتے اور یہ دوسرا والیوم تھا تو پھر ہم یہاں 2 لکھتے اور لکھتے ٹوٹل 5 ہے، ٹوٹل 5 والیوم ہے اور اس میں 2، لیکن بہرحال ابھی یہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی والیوم ہے۔ ٹرانسلیٹر اگر کوئی ہو، بالفرض یہ اوریجنل بک جو ہے جرمن لینگویج میں ہے اور اس کو کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس کا ذکر۔ شارٹ ٹائٹل کوئی اور، تو اس کے علاوہ جو ٹائٹل کے علاوہ کوئی اور شارٹ ٹائٹل ہے تو وہ۔ پھر سٹینڈرڈ نمبر، اس بک کا سٹینڈرڈ نمبر، اور یہ ذرا ضروری چیز ہے۔ آپ کے پاس جو بکس ہوتی ہیں نا اس کا یہ ذرا دیکھیں، یہ نمبر
ISBN نمبر ہوتا ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر, یہ والا. اس کو کاپی کر لیں گے اور ادھر پیسٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ISBN یا ISSN نمبر ہوتے ہیں اور وہ نمبر آپ ادھر پیسٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس بک میں کتنے پیجز ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ بک میں کہیں پر بھی کلک کر دیں باہر اور کنٹرول اینڈ پریس کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری پیج ہے 438 والا. 438 پیجز ہے اس بک میں. تو کتنے پیجز ہیں؟ 438. ایڈیشن کون سا ہے؟ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈیشن اس بک کا اگر آپ واپس دیکھیں پیج ڈاؤن تو یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے. یہ سیکنڈ, البتہ ساتھ ساتھ یہاں دیکھیں تو یہ ہیلپ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے لکھیں. تو یہ سیکنڈ 2 نہیں لکھنا ہے, 2 لکھنا ہے, 2 لکھنا ہے سیکنڈ, اس طرح, ٹھیک ہے. میڈیم اس کا کون سا ہے؟ تو یہ انگلش میں ہے, ٹھیک ہے. کمنٹس اگر کوئی ضرورت ہو. اچھا, یہ بک آپ نے کہاں سے ریٹریو کی؟ اگر انٹرنیٹ سے ریٹریو کی ہے تو کب ریٹریو کی ہے؟ سپوز یہ میں نے آج کی ہے تو میں اس کو لکھوں گا 2021. منتھ کون سا تھا؟ منتھ تھا جی اپریل. یہ دیکھیں نا نیچے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ 4 مت لکھو, اس اسٹائل میں لکھو. تو جس طرح اس نے کہا ہے ویسے لکھ لیں گے. اور ڈیٹ کون سا تھا؟ ڈیٹ تھا 20. اچھا, URL کون سا تھا؟ یہ کہاں سے اٹھائی ہے آپ نے بک, ٹھیک ہے, اس جگہ کا URL. تو بالفرض آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور یہ طرح طرح کے URL ہیں. یہ URL ہے نا, یہ ٹاپ پہ یہ ایڈریس, یہ اٹھا کے, لیکن ابھی تو یہ کسی اور جگہ کا ہے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی URL ہے تو آپ وہ اٹھا کر وہ یہاں کاپی اور یہاں پہ ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر اگر اس کا آپ کو معلوم ہو تو آپ وہ بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ انفارمیشن آپ ساری, اور جب آپ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ انفارمیشن آ جائے گی, یہ بک کے متعلق انفارمیشن آ جائے گی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اور بھی کر سکتے ہیں. بالفرض اگر آپ کسی ویب سائٹ وغیرہ کو کرنا چاہتے ہیں, چلے اس کو تھوڑی دیر بعد کر دیتے. سپوز اب اس کو استعمال کیسے کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے ہی کسی پیج پہ رفلی چلے جاتے ہیں, جیسے 50 نمبر پیج پہ, ویسے ہی بس میں ایک پیج پہ آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. ادھر کوئی ایسی بات دیکھتے کہ سپوز ہمیں اس کو ریفر کرنا ہے, ہمیں اس کو ریفر کرنا ہے, کوئی ایسی بات دیکھ لیتے ہیں. اچھا نہیں, ایک منٹ, اچھا اچھا جی. کوئی ایک اسٹیٹمنٹ میں لکھنا چاہتا ہوں, ذرا آسان سی ہو, آپ لوگوں کے لیے مسئلہ زیادہ بھی نہ بنے اور بات بھی سمجھ آ جائے. میں دیکھتا ہوں اس کو, یہ یونیویک والوں کا ذرا دیکھتے تھے اس کے حوالے سے کیا چیز ڈسکشن چل رہی ہے.
اچھا جی. ایک منٹ. کافی ڈیٹیل ہے. اچھا جی. اب ذرا یہ دیکھیں، یہ بزنس اپلیکیشن ہے یونیویک کی. On Friday, October 15, 1954, the GE Univic first produced payroll checks for the appliance park employees. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بزنس اپلیکیشن. ٹھیک ہے، تو اب اگر بالفرض میں اس کو ریفر کرنا چاہتا ہوں، آپ بزنس کے حوالے سے کوئی کمپیوٹر کے یوزز اور یہ چیزیں بتانا چاہتے ہیں، تو آپ اس بندے کو آپ ریفر کریں گے کیونکہ اس کی بک سے آپ لے رہے ہیں. تو آپ لکھیں بالفرض اکارڈنگ ٹو، اور اکارڈنگ ٹو ہوم تو آپ یہاں بتا دیں اکارڈنگ ٹو دس پرسن. ٹھیک ہے نا. According to this, Univic was used yeah, Univic produced its first business output in کب کیا اس نے؟ ان اکتوبر 15، یا اگر صرف آپ ایئر لکھنا چاہتے ہیں 1954، in 1954 یا in اکتوبر 1954. ٹھیک ہے نا. اکارڈنگ ٹو، اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کمپیوٹر نے پروڈیوس اس فرسٹ بزنس آؤٹ پٹ، اور پھر باقی آپ بتا دیں کہ اٹ واز اے پیرول، اٹ واز کیا تھا یہ؟ ہاں پیرول تھا، پیرول چیکس تھے. اٹ واز پیرول چیکس produced for، اور پھر آگے آپ کمپنی کا نام لکھ لیں جو بھی ہے، کس کمپنی کے لیے پروڈیوس کیے گئے. سو اکارڈنگ ٹو دس پرسن یونیو پروڈیوس اس فرسٹ بزنس آؤٹ پٹ ان. ایک بات تو آپ نوٹ کریں گے کہ میں سیدھا وہ چیز نہیں اٹھاتا جو ادھر لکھی ہوئی ہے. جو ادھر لکھی ہوئی ہے وہ اس کو میں اس طرح نہیں اٹھاتا، اپنے طور پر اس کو چینج کر کے اپنے الفاظ میں لکھتا ہوں. یہ ریسرچ کی ایک بہت ضرورت ہے کہ آپ چیز اپنے الفاظ میں لکھیں. اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ اپنے الفاظ میں لکھنے کے باوجود اس کو ریفر کریں. یہ ہے ان ٹیکسٹ سائٹیشن، ٹیکسٹ کے اندر جو آپ سائٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے اور بھی طریقے ہیں، ہو سکتے ہیں. بالفرض آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں the first business output
of Univic were payroll checks produced for फला फला कंपनी, जो भी आप कंपनी का नाम, चले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कंपनी का नाम क्या था, appliance park employees, appliance park employees, park employees, ठीक है ना। तो फर्स्ट बिजनेस आउटपुट इस तरह भी लिख लें और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, और इस फुल स्टॉप से पहले आप साइटेशन इंसर्ट कर देंगे ऐसा। तो ऐसे भी ऑफ हो सकता है कि ये इस बंदे ने कहा है, ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है, बिलफज आप इस तरह लिख लेते हैं, बाद लोग शायद इस तरह पसंद है, अकॉर्डिंग टू, लेकिन ये फिर आपका है कंप्यूटर नहीं करेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू सेरोजी, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में 2003 था कि क्या था, the first business output of, और बस आगे फिर लिख दीजिए। तो ये से भी हो सकता है, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। ये मैंने देखा है कि ये ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चूँकि ये स्टाइल खुद ही जनरेट करता है, तो बस मैंने हर जगह यही इस्तेमाल किया। आपने मेरे काम में देखा है कि मैंने यही स्टाइल इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो कुछ है इसको हम इंडेक्स साइटेशन कहते हैं। अब मैं कंट्रोल एंटर करके आपको बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करने का तरीका बताता हूँ। उसका तरीका ये है, बिब्लियोग्राफी, और आपके पास बिब्लियोग्राफी के ये एक तो ये तरीका है, ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी डेट इंक्लूड ऑल सोर्सेज एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये ऑल सोर्सेज एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? ये बाज़ लोग इसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, बाज़ लोग रेफरेंसेस भी कहते हैं, दोनों की एक ही बात है। अलबत्ता वर्क साइटेड में वो होते हैं कि जिनको आपने लाजमन यूज़ किए हों, ठीक है ना। ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी लेबल वर्क साइटेड डेट इंक्लूड ऑल सोर्सेज एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट। तो बहरहाल ये आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसमें बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी बिब्लियोग्राफी जनरेट कर लेता। अब चूँकि मैंने एक ही रिकॉर्ड उसको दिया था, तो उसने उस रिकॉर्ड का बता दिया कि इस बंदे की ये बुक थी और इस तारीख को ये हुई है, इसकी सेकंड एडिशन थी, वगैरह वगैरह का, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये आपको बता देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सपोज़ आप वापस आते हैं और इधर आप कुछ और लिखते हैं, कुछ और अपने थीसिस में लिखते हैं। बिलफर्ज आप अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। किसी काम के लिए आपको थीसिस में अकाउंटिंग इक्वेशन बता देते हैं, तो आप बताते हैं कि जी द अकाउंटिंग इक्वेशन is given by या is given below, ठीक है। चले बल्कि हम बता देते हैं कि ये किस सोर्स से हमने लिए है, अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पर द अकाउंटिंग इक्वेशन इज गिवन बिलो, और यहाँ पर नीचे फिर हम एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी नीचे लिख लेंगे, और वो हम इस तरह की इक्वेशन में लिखेंगे। इक्वल्स इज
प्लस ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी ये लिख लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ हमें पता है वही ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ से ली है। अब ये अकाउंटिंग के किसी बुक से भी हो सकती है, लेकिन चले इस तरह करते कि इसके लिए इंटरनेट पे कोई सोर्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, इक्वेशन के लिए कोई मशहूर वेबसाइट देख लेंगे। चले ये एक अच्छी जगह है इन्वेस्टोपीडिया, ठीक है ना, तो उनका हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ से उठाई है। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट, अब हम इसको रेफ़र करेंगे, ठीक है। इसको कैसे रेफ़र करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि आप रेफरेंस में जाएंगे, मैनेज सोर्सेज, न्यू सोर्स, ठीक है। और अब की दफ़ा ये बुक नहीं होगा, इट इज़ अ व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ वेबसाइट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट। अच्छा भाई, उस डॉक्यूमेंट का आथर कौन है, उस डॉक्यूमेंट का आथर कौन है, तो इस डॉक्यूमेंट का आथर मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है जेसन फर्नींडो, जेसन फर्नींडो, ठीक है। और इसके नाम का बस पहला हिस्सा है और सेकंड है, थर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, जो है बस वही लिख लेते हैं, जेसन फर्नींडो, जेसन, इस तरह ही था स्पेलिंग, JASON, हाँ, और फर्नींडो, क्या स्पेलिंग है, फर्नींडो, जेसन फर्नींडो, और इधर ऐड कर लेते हैं, बस ठीक है। मेरा इनिशियल नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, इस वेब पेज का नाम क्या है, नेम ऑफ वेब पेज और नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है। इस वेब पेज का नाम क्या है, इधर इधर आए, इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन ASP, तो नाम क्या हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन ये है। अच्छा भाई, अकाउंटिंग इस वेबसाइट का क्या नाम है, इसका नाम है इन्वेस्टोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, पीडिया, ठीक है। अच्छा, ये कौन से साल, कौन से महीने, कौन से दिन आपने ये इन्फॉर्मेशन उठाई है, तो साल तो 2021 था। अच्छा, एक बात और कि आपने रिट्रीव किया, ये नहीं, ये ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन कब अपडेट की हुई थी, ये 2021 जनवरी और 24, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 2021 मंथ कौन सा है, तो वो है जनवरी, जनवरी, जनवरी था ना, हाँ जनवरी, और 24, तो डे कौन सा था, 24। URL कौन सा था, तो URL चले अभी देख लेते हैं, ये URL है, Ctrl+V। आप चाहें तो इसकी आल बिब्लियोग्राफी फील्ड भी देख सकते हैं, उधर जाएंगे तो और बहुत कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। बिलफर्ज उसमें एक चीज़ आती है कि आपने कब एक्सेस किया, मैंने तो जी 2021 मंथ कौन सा था, मंथ था अप्रैल, आज की तारीख हो रही है ना, और कौन सी तारीख थी 20, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कुछ और हैं आपके पास, मीडियम है और वगैरह, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहते बस काफ़ी है। अच्छा, एक बात और आप देखें, अभी तक इस आर्टिकल में आपने ये जो सिरोजी पाल और ई वाला वो जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, उसको आपने लिखा भी है, उसकी डिटेल भी बताई है, तो
اس کے ساتھ ایک ٹک آ گیا کہ آپ نے اس سائٹڈ کو، اس سورس کو آپ نے سائٹ کیا ہوا ہے، اس دوسرے کو آپ نے ویسے ہی چھوڑو، دوسرے کو ابھی استعمال نہیں کیا گیا تو وہ ویسے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں اس کو بھی سائٹ کر لیتے. اکارڈنگ ٹو یہاں پر ہم انسرٹ سائٹیشن، اور اب یہ جیسن وغیرہ یہ اس کا آ گیا اکارڈنگ ٹو دیس دا اکاؤنٹنگ ایکویشن از گیون بلو. بس یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا البتہ آپ نیچے آئیں اور بیبلوگرافی کی کہانی دیکھیں. یہ دیکھیں کہ بیبلوگرافی ہمارے پاس پرانی تو یہ تھی، اب اس میں دوسرے یہ نہیں ہے، آپ جسٹ اس کو اپڈیٹ کر دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ دوسری بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے ہوپ فلی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مختلف انفارمیشن اس کو کیسے دی جاتی ہیں، انٹیکس سائٹیشن کیسے کی جاتی ہے، یہ سارا کچھ بیبلوگرافی کیسے ایڈ کرتے ہیں. البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اتنا کچھ میں نے کیا یہ اے پی اے اسٹائل میں نے کیا، اور یہی پاکستان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسٹائل ہیں جس کو آپ ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں پی اے اسٹائل ہی چاہیے، لہٰذا بس یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. چلے جی اب اس کو کلوز کرتے ہیں، مینیمائز کر دیتے ہیں اس کو. سو تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں آپ کو ورڈ میں ریفرنسز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ورڈ میں ہم ریفرنسنگ کس طرح کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کو ریسرچ میں کام آئے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سیکھیں گے، اور جب بھی اپنے کام کے دوران کسی اور کا کام استعمال کریں گے تو اس کو پراپرلی ریفرنس کریں گے. الٹرنیٹ اینڈ. چلے جی کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.